اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 73 and 74 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 73 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 73 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْبُدُونَ اور بندگی کرتے ہیں، یہ لوگ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا، اور بھی ساتھ میں مطلب جوائن کر رہے ہیں نا، تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا کہ جن کے پاس پاور نہیں، اتھارٹی نہیں کہ وہ ما لا یعنی نہیں ہے جن کے پاس یملکو پاور، لہم رزقاً یعنی کہ جو رزق ہے وہ پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ تم کو رزق نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندگی تم کر رہے ہو اللہ کے سوا تو ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ تم کو رزق دیں، من السماوات والارض شیئا یعنی نہ آسمانوں سے نہ زمین سے ایک رتی کا بھی تم کو رزق نہیں دے سکتے وہ لوگ۔ تو ان کو تم اللہ کے ساتھ جوائن کر کے یعنی یا اللہ کے سوا تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ان کو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور نہ ہی ان کے پاس استطاعت ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ ان کے پاس کوئی پاور کوئی قوت کچھ ہو، استطاعت بھی نہیں۔ وَلَا لا مینس نہیں، يَسْتَطِيعُونَ ان کے پاس کوئی بھی استطاعت نہیں، ان کے پاس کوئی بھی پاور نہیں۔ And worship others than Allah such as have no power of providing them for sustenance with anything in the heavens or earth and cannot possibly have such power. اس کی نوٹ ہے 2105 sustenance یعنی کہ رزق in all these passages یعنی یہ پیسج جو بھی ہے پورا، یہ پورے پیسج کے اندر یعنی کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 65 سے لے کے 74 تک کا رزق کی بات آتی ہی ہے، اس پورے پیسج میں آتی ہے۔ اللہ نے رزق کی بات لے کر آیا ہے as elsewhere implies all that is necessary for man's life and growth یعنی انسان کے لیے اس کی زندگی کے لیے جو بھی چیزوں کی ضروریات ہے وہ تمام کی بات اللہ کرتا ہے۔ جیسے انسان کی لائف کے لیے اس کی گروتھ کے لیے یعنی وہ جب اچھا رزق کھاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے نا، یعنی مطلب ان لوگ مطلب جسم میں بڑھتے ہیں، تو فزیکل یعنی کہ جسمانی طور پر، مینٹل دماغی طور پر، مورل اخلاقی طور پر، اینڈ اسپریچول روحانی طور پر۔ کیونکہ دیکھ لو اگر انسان کھانا نہیں کھائے گا تو وہ عجیب سا کرینکی ہوئے گا اور وہ بولے گا کہ کیا میرے کو کچھ اس کو کام بھی نہیں سوچے گا اور وہ کام بھی نہیں کر سکے گا صحیح، تو سوچو جب وہ کام نہیں کر سکے گا تو اس کی روزی پہ آئے گی مطلب بات، اس کے وہ پھر چڑچڑاپن کرے گا تو اس کے اخلاق بھی گئے۔ لیکن اب سب سے بڑی چیز جو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ روحانی اسپریچول جو ہے وہ بھی گروتھ بند ہو جائے گی، یعنی وہ وہاں سے بھی گیا۔ Milk, fruit and honey are examples of physical gifts. اللہ نے دودھ کا ذکر کیا، اللہ نے پھلوں اور میووں کا ذکر کیا، انگور اور سب تمام انار کھجور، اور پھر شہد کا بھی ذکر کیا اللہ نے۔ تو یہ جسمانی جو ہمارے جسمانی گفٹس ہیں کہ ہمارے جسم کو ان کی ضرورت ہے، تو اور بھی تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ تمام بھی ہم کو ضرورت ہے، with a metaphorical reference to mental and دماغی، کیونکہ جب تم کھاتے پیتے ہو تو وہ تمہارے دماغ کا بھی تو صحیح سب ہوتا ہے نا اس میں۔ moral health اخلاقی تمہاری جو
مطلب ہیلتھ وہ بھی اچھی ہوتی ہے. فیملی لائف از این ایگزامپل آف مورل اینڈ سوشل اینڈ الٹیمیٹلی اسپرچل اپارچونیٹیز ان دا لائف آف مین. اور ایک مطلب انسان کے اہل و عیال کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے وہ مثال ہے اس کے ایک اخلاقی اور پھر معاشرے کے ساتھ جو اس کا مطلب چال چلن سب پورا، اور آخر ہے الٹیمیٹ اس کی روحانی جو اس کو اپارچونیٹیز جو اس کی زندگی میں آتی ہے، یعنی کہ اس کو جو اللہ موقع دیتا ہے تو وہ روحانی ہے پھر. اور اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 65 جو ہے از این ایگزامپل آف رین ان دا فزیکل ورلڈ. یعنی کہ یہ جو ہماری یہ دنیا ہے اس کے اندر جب اللہ کہتا ہے بارش میں بھیجتا ہوں اوپر سے، تو یہ بارش کی مثال اس میں ہے آیت نمبر 65 میں جو ہم پڑھ چکے، ایز اے ٹائپ آف اللہ ریویلیشن ان دا اسپرچل ورلڈ. تو فزیکل ورلڈ جو ہے وہ مادی دنیا جس کے اندر بارش کی اہمیت ہے، اور ویسے ہی روحانی جو دنیا ہے اس میں اللہ کے اس کلام کی، اللہ کی اس اسپیچ کی، اس قرآن کی ضرورت ہے. آیت نمبر 74 فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہاں پر اللہ نے کہا فلا، تو دیکھو کبھی بھی مت کرنا، تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت دینا کبھی بھی. یہ اللہ یہاں پر ہم کو تاکید بھی کر رہا ہے، وارن بھی کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے کبھی کوئی مثال مت دینا. اور تم اگر سوچو گے بھی اللہ کے بارے میں کچھ بھی تو تم وہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہو، اس لیے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ اللہ ہے ہی نہیں. تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اور اس کو کیا امیجن کرو گے، تم کیا مثال اس کے لیے لاؤ گے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کبھی اللہ کے لیے کوئی مثال مت دینا، فلا تضربوا للہ الامثال. تو کیا ہے، یعنی کہ سوچو تم اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتے. جب اس کے ہاتھ ہے کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، اس نے اپنی پنڈلی کی بات بولی وہ ہم نہیں جانتے، پھر اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کا نالج سب کچھ ہم نہیں جانتے. اللہ کے ساتھ تم کچھ بھی تصور کی دنیا کے اندر جا کے کوئی چھبی مت بنا لو اس کی امیج. اللہ کی کرسی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا عرش کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے جو ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں، اور ہمارا اس چھوٹے سے دماغ کے اندر وہ بات آ ہی نہیں سکتی جو ریئل میں اللہ ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر وارننگ دی ہے کہ خبردار کبھی اللہ کے بارے میں کوئی مثال مت دینا. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم جو ہو وہ کچھ نہیں جانتے. سبحان اللہ. Invent not similitudes for Allah, for Allah knows and you know not. الحمدللہ. اس کی نوٹ ہے 2106. One instance of false similitudes is where pagans say، یعنی ایک جھوٹی مثال جو ہے جہاں پر یہ جاہل جو تھے مشرکین مکہ اور عرب، وہ لوگ یہ کہتے تھے say their gods are mere types of symbols، یعنی ہمارے جو یہ گاڈز ہے وہ تو ایک طرح کی نشانیاں ہیں، سمبلز ہیں. اور where men pray to men as intercessor، اور وہاں پر انسان کی بندگی کرتا ہے. وہ تو دیکھ لو پورے جہان کے اندر جہاں کہیں بھی شرک ہو رہا ہے وہاں تم دیکھو گے کسی نہ کسی آدمی، کسی نہ کسی عورت یا دیوی یا جو بھی ہوگی گاڈیس، تو وہ سب کو انسان پوج رہا ہے. اور یا پھر تو بولیں گے کہ ڈائیفائڈ ہیروز، ہاں تو وہ ہیروز کو لیں گے اور پھر بولیں گے کہ یہ تھے، یہ چاہے وہ ہندو دھرم میں ہو، گریک میں ہو، کہیں بھی ہو، کیا مطلب ہر جگہ پر یہ اس طرح کی بات ہے. اور یہ چیز مکہ میں بھی تھی، عرب میں بھی تھی، اور یہ سب ٹرائبل جو لوگ تھے ان میں بھی تھی، پیگنز لوگ جو تھے، جاہل اور مشرکین ان میں. تو وہ ایک بندہ ہی دوسرے بندے کی پوجا کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارا مطلب انٹرسیسر ہے، یعنی کہ یہ ہمیں ہمارے لیے سفارش کرے گا. یہ کتنی غلط بات ہے. اور اب ہم اس کا آگے کا پڑھ رہے ہیں.